بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنانے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو لاہور پولیس نے زمام پارک سے گرفتار کیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد لاہور سے اسلام آباد منتقل کیا ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر عمران خان 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو انہیں 6 مہینے کی مزید قید ہوگی۔ عمران خان کو 5 سال کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہا کہ توشہ خانہ مقدمے کے ذریعے عدالتی نظام کی پیشانی پر ایک اور سیاہ دھبا لگایا گیا۔ تاریخ کے بدترین ٹرائل میں انصاف کے قتل کی کوشش کی گئی۔ سیشن عدالت کا فیصلہ سیاسی انتقام میں انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے۔ پی ٹی آئی نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو وہیں عمران خان نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ لندن پلان کی تکمیل میں ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکن کو پرامن ثابت قدم اور مضبوط رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے جو الحق ہے، ہم لا الہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی۔ اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے۔ لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے۔ یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں۔ پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا، اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان سے سینئر صحافی کامران ساقی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا کامران صاحب۔ کورٹ کا کہنا ہے، جج ہمایوں کا کہنا تھا کہ الزامات جو ہے ثابت ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں پراپرٹی کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ان میں تمام ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہے، تو اس حوالے سے سزا بھی سنائی گئی، گرفتاری بھی ہوئی۔ ٹویٹر ہینڈل پر عمران خان کے ویڈیو آتا ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ گرفتاری ہوگی، لیکن چپ نہ رہا جائے اور غلامی کی زندگی نہ جی جائے، پرامن احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے، اور کہیں نہ کہیں ریلیجس سینٹیمنٹس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ذریعے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے یہ احتجاج کی کال جو ہے وہ انہوں نے دی ہوتی جو یہاں پہ بے روزگاری کا سامنا ہے، جو ڈالر کی وجہ سے عدم استحکام اور چیزیں ہیں، تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے۔ یہ سچویشن 9 مئی سے پہلے جیسی ہوتی تو یقیناً کچھ لوگ ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے، لیکن پورے پاکستان میں اس وقت کوئی احتجاج اس طرح سے اکا دکا واقعات کے علاوہ کچھ طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ زیادہ تر وہی ہے کہ عمران خان کی اپنی جو پالیسی جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کارکنان کا استعمال کیا، اور جو وہ بغیر مشاورت کے خود فیصلے لیتے رہے، یہ غلط مشیروں کی نظر رہتے رہے، جس کی وجہ سے لاسٹ ان کی گرفتاری پہ 9 مئی کا سانحہ بھی ہوا، اور اس کے بعد کی سچویشن آپ سے چھپی نہیں ہے۔ تو اب ان کے لیے لوگوں کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی امتحان میں ڈال دیا ہے۔ جہاں تک ان کی گرفتاری کی بات ہے تو اس میں یا تو کوئی دوسری رائے یا شک ہو کہ انہوں نے اپنے اثاثے نہیں چھپائے تو پھر تو بات ہے، اور پھر تو بھی لوگ نکلے ان کے لیے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہم
اپنی ذات کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے کارکنان کا جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھی تھوڑا بہت سمجھ آتے ہیں. دوسری جانب یہ بھی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے اور انہوں نے سیاسی انجینئرنگ نہیں کی اور انہوں نے موقع کی تلاش نہیں کی. یہ توشہ خانہ کیس کوئی آج کا نہیں ہے، اس کا فیصلہ پہلے بھی آ سکتا تھا. وکلا حکومت کے جو ہے وہ پہلے بھی پیش ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے الیکشن کے ڈیز کا انتظار کیا. انہیں پتہ ہے وفاق کے اندر اسمبلیاں جو ہیں وہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہیں. جی اگر عمران خان چند دن اندر ہوں گے یا نااہل ہو جائیں گے تو ان کی پارٹی جو ہے وہ جو بڑی ایک تعداد کے ساتھ ہمیں پچھلے الیکشنز کے اندر جن الیکشنز میں اقتدار میں نظر آئی، اب وہ جو ہے وہ اس کا اکا دکا لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے. جیسے ہم نے 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی دیکھا کہ ان کے بڑے حامیوں کی بڑے بڑے جو برج تھے جن کے اوپر انہیں بڑا اعتماد تھا وہ الٹ گئے اور وہ ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی. تو کامران صاحب، بات آپ نے کی کہ اکا دکا جو ہے مظاہرے کے واقعے دیکھنے کو مل رہے، تو کیونکہ اسلام آباد کو ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، اور وہیں اگر لاہور کی ہم بات کریں زواں پارک کی، تو وہاں پر بھی حالات پرامن ہے؟ وہاں پہ پورا کیونکہ علاقہ ہی سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ نفری کی تعداد بہت زیادہ ہے. لوگوں نے سڑکوں کو کیا بند کرنا ہے، پولیس نے 9 مئی کے واقعے سے ڈرتے ہوئے خود روڈز کو، انڈر پاسز کو، ان کے اطراف کے علاقوں کو جو ہے وہ سیل کر رکھا ہے. تو اتنے میں کیونکہ پی ٹی آئی کا کارکن، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ زیادہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آتا ہے، یہ کوئی اس طرح سے کارکن نہیں ہے جس طرح سے پیپل پارٹی کے ہمیں بھٹو کے دور کے یا بعد میں بھی کارکن نظر آتے ہیں، یا نون لیگ کے کارکن نظر آتے ہیں، جماعت اسلامی کے کارکن نظر آتے ہیں جنہوں نے لاٹھی چارج بھی برداشت کر لیتے ہیں، آنسو گیس کے شیل بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کی ایک تربیت کا سسٹم جو ہے وہ نسل در نسل چلتا آیا ہے. یہ اچانک ایک پارٹی جو 2011 میں جس کا کوئی اقتدار میں لانے کی کوششیں شروع ہوئیں اور 18 میں وہ اقتدار میں آ گئی، یہ اس کے سوشل میڈیا کمپینز کے نتیجے میں ان کے ساتھ جڑنے والے نظریاتی طور پہ لوگ ہیں. یہ سڑکوں پہ اس طرح سے وائلیٹ ہو کے اور چیزیں نہیں کرنے والے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کی باتوں میں آ کے یا تھوڑے سے جذباتی ہو کے اور پہلی دفعہ پروٹیسٹ کرنے کے چکر میں 9 مئی کو غلطیاں کی، اور بعد میں وہ ابھی تک ان کے لوائقین جو ہیں وہ ان کو ان کے لیے انصاف کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں، ان کے لیے معافیوں کے طلبگار ہیں، ان کے لیے بڑی بڑی سفارشیں لے کے آ رہے ہیں، مقدمات کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. تو اب اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان سے جو پروٹیکس کے لیے نکلنے والی تھی وہ بھی دور ہمیں نظر آتی. بالکل بالکل. اور کامران صاحب، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بات کریں یا پھر وزیر دفاع خواجہ آصف، ان کے بیان بھی اب سامنے آئے ہیں، تو جہاں پر مریم نے کہا ہے کہ غلط بیانے کورٹ میں بھی پیش کیے، اور اتنے عرصے میں 3 بار ہی کورٹ میں پیش ہوئے تو تب بھی غلط بیانے دیے. اور جہاں پر آصف صاحب کی بات ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اب بتائیں کہ کون کہاں ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، آس پاس کس کے کیا ہے. دیکھیے، یہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نیاز کے بہت سارے آپ انٹرویوز دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے ایون فیلڈز اور لندر میں جائیداد اور چیزوں کے بارے میں کیا کہا اور ان کے بھائیوں کے کیا بیانات تھے. تو دودھ کا دلہا کوئی بھی نہیں ہے. جب ان کے پاس عمران خان کے پاس اقتدار تھا تو انہوں نے رانا ثناء اللہ سمیت بہت سارے لوگوں کو جو ہے، کسی کی گاڑی سے چرس برآمد ہوئی، کسی کے شراب برآمد ہوئی، کسی کے ڈالر برآمد ہوئے گھر سے، کسی کے نیب میں کیسز چلائے، کسی کی پراپرٹی کو کوشش کیا کہ ضبط ہو جائے. نواز شریف کا گھر جو ہے وہ لاہور میں کوشش کی گئی کہ اسے یتیم خانے میں کنورٹ کر دیں یا اس کی نیلامی ہو جائے. ایسے ہتھ کنڈے جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی نہ صرف عمران خان بلکہ دیگر حکومتوں میں آنے والے لوگوں کی طرف سے بھی دیکھے گئے، اور یہی کارنامہ جو ہے وہ اس حکومت نے انجام دیا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اور اس سے مجھے کوئی انصاف کی بھی امید نظر نہیں آتی. کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ فیصلہ ریورٹ ہو جائے گا، انہیں کوئی بڑا ریلیف جو ہے وہ صبح تک مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے مل جائے گا اور انہیں چھوڑنا پڑے گا، ایک دباؤ آئے گا. لیکن کیونکہ ہماری ماضی کی تاریخ بدقسمتی سے ایسی رہی ہے کہ مجھے انڈیا اور پاکستان دونوں میں کسی طاقتور کو سزا ہونے کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی. تو کامران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ریمیڈی آ جائے گی عمران خان کے حق میں؟ کیونکہ بات تو پہلے ہی اب کر چکے ہیں، ان کی پارٹی کے طرف سے آ چکا ہے کہ ہائی کورٹ تو جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریمیڈیز ہے ان کے پاس اور آپشنز آگے بہت ہے؟ ہائی کورٹ سے مجھے امید اتنی زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جج ایک صاحب ہیں، ان کے حوالے سے کوئی متنازع چیزیں بھی ہیں، لوگوں کی رائے بھی ہے، وہاں سے کچھ لگ رہا ہے کہ انہیں ریلیف جو پہلے بھی ملتا رہا ہے ملے گا. لیکن ایک بار یہ ہائی کورٹ جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ جائیں گے، اس میں ممکن ہے کہ کوئی ٹائم لگ جائے.
یا اگر فوری یہاں سے ان کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو یہ فوری جو ہے وہ سپریم کورٹ جا پائیں گے. تو سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں سے پھر کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن فی الحال 5 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ کیسا سینیریو، کیونکہ اپنے ویڈیو پیغام میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے یعنی کہ عوام کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں، ان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں. توشہ خانہ کیس کیا عوام کو دینے کے لیے کیا تھا یا اسے بیچ کے کوئی زر مبادلہ کمانا تھا جس سے ڈالر کی قیمت پر چلی جاتی اور عام آدمی کی جو ہے وہ زندگی بہتر ہو جاتی. اس سے کوئی اسکول بنانے تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور ان کے دیواریں گرا دوں گا، یہاں پہ یونیورسٹیاں بناؤں گا. کیا وہ بنانے کے لیے انہوں نے ان گھڑیوں کو، ان تحائف کو خریدا تھا اور آگے سستے داموں پہ دیا تھا؟ بس یہ پولیٹیکل، میں نے آپ کو کہا کہ بدقسمتی ہے کہ نہ صرف عمران خان بلکہ آپ کو دیگر لیڈرز بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ اپنے ووٹرز کو استعمال کرتے نظر آتے ہیں، جو ایک اچھی پریکٹس نہیں. عوام تو پریشان ہے کامران صاحب، جہاں پہلے آپ نے بھی جس طرح سے بتایا کہ پہلے جذباتی ہو کر، اور کیونکہ ایک وے آف سپیچ ہے عمران خان کا، جس طرح سے وہ اپنا بیان دیتے ہیں، اور خاص طور سے جب وہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس میں سینٹیمنٹل جو ویلیو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ریلیجس اینگل ایک بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب جو ہے لوگ کہیں نہ کہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں اور جذباتی ہو کر وہ بھی سڑکوں پر نہ آئے. لیکن اب جب الیکشن آئیں گے، اور کیونکہ ہر پارٹی کا پتہ ہی ہے کہ لوگوں کے حق میں انہوں نے کیا ہی کچھ کیا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی رخ پاکستان کا کیسا رہے گا؟ دیکھیے، پنجاب جو ہے نا ہمیشہ ہی ہب رہا ہے الیکشن کا. جس کی سمجھ لیں کہ پنجاب کے اندر اکثریت ہے، اس کی وفاق کے اندر حکومت ہے، اور پنجاب میں تو اس کی ہے. ساتھ ہی بلوچستان اور کچھ علاقوں میں اس کی حکومت بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کشمیر کا اگر الیکشن آزاد کشمیر کا اس کے بعد ہو تو اس پارٹی کی حکومت وہاں پہ بھی آ جاتی ہے. یہاں پہ جو ووٹ بینک ہے اسے سمجھنا بڑا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. یہاں پہ نواز شریف، عمران خان کا ووٹ نہیں ہے، یہاں پہ ذاتیات کا ووٹ ہے. جیسے وڈیرا جگیردار سسٹم، پیر، مذہبی لیڈرز، ان کا ووٹ ہے. یعنی کہ کوئی شخصیت اگر فرض کیا وہ ڈسٹرکٹ جھنگ کی ہے اور وہ فلاں برادری یا مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا ایک ووٹ بینک ہے جس کے پاس اگر وہ کسی کے ٹکٹ عمران خان پہ لڑے گا تو تب بھی جیت جائے گا، نواز شریف پہ لڑے گا تو تب بھی جیت جائے گا. 10-15% جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان کی سپیچز کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے، وہ ایک ان کا اضافہ ہوگا. بہرحال ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ شخصیات کا ہے، اور شخصیات پاپولیرٹی کو دیکھ کے ہوتی ہیں. اور 9ویں کے واقعے سے پہلے ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ عمران خان کا جو ہے وہ ٹکٹ خرید لے اور فوری وہاں پہ پہنچ جائے، اور الیکشن میں اسے تاکہ 15-20% جو اضافی ووٹ اس کے ووٹ بینک کا بڑھنا ہے وہ بھی داخل ہو، اور اس کے علاقے کے اندر کیونکہ اس کی جیت نظر آ رہی تھی تو اس کے ڈیولپمنٹ اور چیزیں بھی نہ رکیں اور اگلا اقتدار اس کا آتا نظر آئے. لیکن 9 مئی کی غلطی جو ان سے ہوئی، ان کے کارکنان سے ہوئی، ان کے لیڈران سے ہوئی، اس کے بعد یہ چیزیں یکسر تبدیل ہو گئیں، اور وہ بڑے بڑے جگیردار وڈیرے مذہبی لیڈر جو ان کے ساتھ اٹیچ تھے وہ انہیں چھوڑ کے جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اور اس وقت انہیں صحیح پوچھیں تو انہیں اپنی ٹکٹیں جو ہیں وہ دینے کے لیے لوگ نظر نہیں آ رہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر عمران خان کو کہیں سے ریلیف مل بھی جاتا ہے تو یہ 15-20 نشستوں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے کبھی اپنی پاورٹی دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی مجھے بہرحال وہ ایک ووٹ ملا ہے اور اتنی سیٹیں میں نے جیتی. تو سمپتھی ووٹ کتنا مل پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ 9 مئی کے بعد کیا عمران خان کے رویے میں اور ان کا جو ایک پولیٹیکلی جو ان کی سپیچ ہوتی ہے یا ایک رویہ رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ نے ابھی جو ویڈیو پلی کی عمران خان کی جو بھی ریلیز ہوئی ہے اس سے اس کے لہجے کو دیکھ لیجئے اور 9 مئی سے پہلے کے لہجے کو دیکھ لیجئے، آپ کو ایک واضح فرق آئے گا. اس میں ڈر ہے، اس میں اپنے ساتھ لوگوں کے نہ ہونے کا احساس ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہے. لیکن ابھی بھی ان کے پاس سدھار کا ایک بڑا اچھا موقع ہے اور تھا کہ وہ چیزوں کو بہتر کر لیتے، عدالتوں کو براہ راست خطاب ان سے کرنے سے، مخاطب ہونے سے تھوڑا سا گریز کرتے اور چیزیں کرتے. تو ان کا تھوڑا سا ایک کم از کم وہ جو مخالفت کی وجہ سے یا کہیں سے بھی کوئی پریشر آ سکتا تھا یا لوگوں کو تھا یار یہ براہ راست کسی کو برا کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یا ہمیں نقصان نہ پہنچے، جیسے 9 مئی کا غلطی لوگوں نے کی ان کے کہنے کے اوپر، اور بعد میں وہ کیسز بکتے رہے ہیں اور یہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے کب کہا ان لوگوں کو یہ چیزیں توڑیں، شہداء کی جو پوائنٹس بنائے ہوئے تھے انہیں یادگاروں کو نقصان پہنچائیں اور آرمی تنصیبات پہ نقصان پہنچائیں. تو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمیں خود کہہ کے اور بعد میں پیچھے ریورس چھوڑا جاتا ہے، تو اس سے بھی یقیناً انہوں نے نقصان پہنچا، اور اگر وہ سبق لے لیتے تو شاید آج حالات جو ہے وہ اور ہوتے.
بالکل بالکل. تو بہرحال ریمیڈی مل پاتی ہے کہ نہیں اور آگے ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 3 سال کی سزا انہیں سنا دی گئی ہے. کامران صاحب آپ کا بے حد شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آگے